हैं या फिर ठीक है हम फिर अपना बदला लेंगे, खड़ेंगे। मैं आखिरी कतरे तक अपना बदला लूंगा। मैं गैरतमंद हूं, मैं नहीं, मेरा बेटा लेगा, मेरा खानदान लेगा। मुझे इन्होंने मार दिया, मगर मेरा अल्लाह शाहिद है कि मैं कभी ये दूसरी बात सोच ही नहीं सकता कि किसी पे तोहमत लगाए। जब मुझे अल्लाह ने इज्जत दी और मैं जदोजहद करके मेहनत करके बाकी बेगैरत और फिरौनों और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े दुश्मन हराम खोर हैं, मैं उनके मकरूह चेहरे बेनकाब करता हूँ और हक के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इसलिए ये बेगैरती कर रहे हैं। अच्छा दस्ती साहब, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि आपके साथ जो वाकया पेश आया है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा आगाह करेंगे, बताएंगे कि ये क्या मसला था, कैसे हुआ और इसके अभी आपकी फैमिली और आपके ऊपर क्या इसके असरात हैं, क्या गुजर रही है? भाई मेरे गुजारिश है, सारा मसला तो वही है कि जो इमरान खान का है जी, और इसी मसले पे जो है ना ये हमारे पीछे है कि आप इमरान खान के सपोर्ट कर रहे हो, क्यों खड़े हो उसके साथ। असल तो हकीकत ये है, 9 महीने से मैं दरबदर रहा हूँ। फैमिली पे इन्होंने पहले 2-3 दफा छापे मारे। मेरी फैमिली का ताल्लुक पेशावर से है। वो 4 माह कुछ 4.5 माह पेशावर रही, फिर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म से जो है ना वो इधर आई, घर आई। अब सूरत हाल ये थी, मेरे ऊपर मैंने कागजात नामजदगी जमा कराए। मेरे ऊपर एक थाना सदर मुजफ्फरगढ़ का एक केस बनाया इन्होंने, उसमें इश्तिहारी है, ऐसे मन घड़त केस था। मैं लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से जो है ना 26 दिसंबर को मैंने हिफाजती जमानत कराई, जो प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद मैं उसी सेम डे में ना मैंने सेशन कोर्ट मुजफ्फरगढ़ से भी अबूरी जमानत ले ली 9 जनवरी तक। अब मेरे पास जमानत भी थी, वो कागजात क्योंकि इश्तिहारी वाला इशू खत्म हो गया। और फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे जो है ना 29 की रात हमारी जो सिक्योरिटी थी उसको लेते लेते लास्ट डेट जो 30 थी उस तक ले गए। फिर 29 की रात हमारे जो तजवीज़ तईद कुनिंदों के घरों में छापे मारे, उनकी फैमिली को हरासा किया और बड़ा मसाइल पैदा हुए। उसके बाद भी मैंने कहा यार बाज आ जाएंगे, पता तो हमें था ये क्या हरकतें करेंगे, जो इलेक्शन करा रहे हैं भूमि हरकतें इनकी। उसके साथ मेरे जो उम्मीदवार सूबाई असम्बली है, एक राशिद खुलोंग साहब है, उसके घर फिर उसके भाई को रात को उठा के ले गए, दूसरे दिन बात दिया। अब ये था कि जो है ना इनका प्लान था हमें अगवा करने का, क्योंकि कागजात नामजदगी मेरे भी और मेरी वाइफ के भी इन्होंने मुस्तरद किए। और बड़ी बेशर्मी बात थी कि उसको रिटर्निंग ऑफिसर मेरी वाइफ को कहता है जी आपका बड़ा जुर्म है कि आप जमशेद दस्ती की बीवी हैं और जमशेद दस्ती इमरान खान के साथ खड़ा है, लिहाजा कागजात नामजदगी आप पे मुस्तरद है। इंतहाई मुंशी टाइप इन्होंने वहाँ ऑफिसर बिठाए हुए हैं। अब ये था कि अब मेरी जमानत भी है, मैं इनको मतलूब भी नहीं हूँ, मगर आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में कानून है एक दहशतगर्दों का, बदमाशों का, गुंडों का एक बहुत बड़ा खौफनाक एक खूनी निजाम चल रहा है। ना कानून को मानते हैं, ना अदलिया को, ना आइन को, जो निकलते हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो रात को जो है ना 1 बजे मेरे घर दाखिल हुए और उसमें ISI के लोग थे, CTD के लोग थे, IB के लोग थे, पुलिस थी, डेरा गाजी खान से वहां से ना इनकी जो है ना ये टीम दाखिल हुई और 200 के करीब ये लोग थे और मुकम्मल इन्होंने अपने चेहरे ढांपे होते दहशतगर्दों की तरह ये दाखिल हुए। दरवाजे तोड़ फोड़ की। और एक ऑफिसर जो था वो अपने आप को ISI का मेजर फाजिल कह रहा था, गन पॉइंट पे उसने पिस्टल जो है ना वो रख दिया, वाइफ के उस पर रख दिया। 10 माह के बच्चे को उठाया, हम इसको लेके जा रहे हैं। गलती उसकी कि उसने एक जगह पे वीडियो बना रही और एक एहलकार ने देख लिया, फिर ये बेगैरती पे आ गए, उसके फिर बाल पकड़े, घसीटा, कपड़े खींच लिए, हर तरह का तशद्दुद किया, घसीट के उसके ले गए और इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा किया, बरहना किया। मतलब भाई जी क्या बाकी काफी बच के, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं सोच ही नहीं सकता था। 2.5 घंटे इन्होंने जो है ना बेगैरती का मुजाहरा किया और 10, 12, 20 गाड़ियां थी इनके पास, रीड फोर्स की गाड़ियां थी। मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपके नंबर पे भेजूंगा, अभी वहाँ किसी गली में दोस्त ने वो बनाई है। मेरे तो वहाँ कैमरे शैमरे थे सारे, क्योंकि मेरा वहाँ जफर कॉलोनी है, मुजफ्फरगढ़ झांग रोड मुजफ्फरगढ़ में किराए का ऑफिस है, वहाँ बेगम भी रहती है और मैं फिर एक दोस्त के घर था। और ये तकरीबन 4 बजे लूट मार करके ये दरिंदे गए। और वो छोटा एक साला था 7 साल का, उसको भी गाड़ी में बिठाया हुआ था, उसको भी बड़ा मारा। ताऊ जी किधर है, हमने हर सूरत उसको उठाना। प्लान ये था कि मुझे अगवा कर रहे थे और वाइफ को भी फिर साथ ले जाते, मैं नहीं मिला। और न क्योंकि आगे मैंने अपील करनी थी हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, जो इन्होंने हमारे कागजात नामजद मुस्तरद किए, तो ये अगवा करके मुझे ले जाते, छुपाते, जो भी टार्चर से रखे हैं उन्होंने वहाँ डीजी खान में एक बहुत बड़ा खौफनाक इन्होंने वहाँ बनाया हुआ है, मॉल कोई पूछने वाला है नहीं इनसे। तो उनके बाद फिर इन्हें फिर बाद में छोड़ देना था। उस वक्त जब ये कागजात अपीलें शबीलें खत्म हो जाती, निशान अलर्ट होते, ना छोड़ दे। इनकी जो है ना दस्ती साहब ये बताइए
گا یہ جو آپ سے جس قدر فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے آپ سے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ، ہم نے ابھی تک اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی تھی، یا ابھی جو موجودہ تاریخ چل رہی ہے اس کے اندر تو نہیں دیکھی تھی کہ گھر والوں کی، عورتوں کی عزت کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ کیا آپ کے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کوئی جاگیردار نہیں ہیں، ایک عام آدمی سے آپ 4 دفعہ MNA بنے، اور یہ وجہ ہے؟ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی جاگیردار ہوتے یا کوئی فیکٹریز کے مالک ہوتے تو آپ کے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا، یا صرف اور صرف اس وجہ سے وہ کیا گیا؟ بات وہی ہے کہ سارے جاگیردار فیوڈل جو ہے نا، ان کے ایجنٹس ہیں، ان اسٹیبلشمنٹ کے، انہیں پالتو کتے رکھے ہوئے ہیں، اور ان فرعونوں کو میں اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، میں نے یہاں غریبوں مزدوروں کے لیے، عورتوں بچوں کے لیے فری بسیں چلائی ہیں، یونیورسٹی کے لیے یہاں کام کیا ہے، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے ہر فورم پہ۔ آپ دیکھیں کہ جتنے فیوڈل تھے، جاگیردار تھے، وہ عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں اس مشکل گھڑی میں گیا کہ ایک مرد مجاہد جو ہے نا 24-25 کروڑ عوام کے لیے، ملک کے لیے جیل میں پڑا ہے، اور میں نے اپنے ایمان اور ضمیر کا حصہ سمجھا۔ جتنے مافیاز تھے جو ان کے تھے وہ سارے ان کے، آپ ان کو تکلیف ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہے، باقی سب ہم جو ہے نا جو اس سب کے باوجود آپ ڈر گئے ہیں؟ آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں گے یا آپ کا کیا پولیٹیکل سٹانس ہوگا؟ دیکھو جی، بات ہے کہ میرا تو خون کا آخری قطرہ بھی حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میرے تر ظلم اور بےغیرتی ہو، اتنا ظلم کریں پھر میں چھوڑ جاؤں، میں تو پھر میرے سے کوئی بڑا بےغیرت نہیں ہے کہ میں اتنے ظلم بھی سہوں، میں اپنی عزت بھی گنواؤں، میرے لوگوں پہ، میرے پہلے بھی لوگوں پہ، میرے 250-300 دوستوں کو اٹھایا، بھائیوں کو اٹھایا، بھتیجوں کو اٹھایا، ان کو بڑا تشدد کا نشان بنایا۔ میرے دوستوں کو کوئی گھر نہیں بچا جائے انہوں نے چھاپے نہیں مارے۔ رات کی طریقے میں آتے ہیں، ساری رات یہ لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر صبح جیسے کتا جا کے اور سور حرام وہ خنزیر جا کے سوتا ہے، پھر یہ سوتے ہیں، پھر یہ 2-3 بجے اٹھتے ہیں، پھر یہ پلان کے کرتے ہیں۔ ان کو فل پولیس کی سپورٹ ہے، پیچھے پولیس کھڑی ہوتی ہے، آگے جا کے ان کی گاڑیاں، اور یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، حق کے لیے، حق کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خان صاحب کے لیے جان حاضر ہے، کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے وہ جیل میں، اسلام کو وہ۔ تو دستی صاحب، آپ اس فسطائیت کا مقابلہ کیسے کریں گے اگر مزید یہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کے علاقے کے لوگ کیا آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس سب معاملے میں؟ جی، لوگ خوفزدہ ہیں۔ ہمارا وسیب تو پہلے بھی غلام ہے، سرداروں وڈیروں کا تھانہ کلچر ہے، اور وہ بیچارے نہیں نکل سکتے۔ سرائکی وسیب تو پہلے بھی ڈرتا ہے، اور 12 جہاں ظلم ہو پھر ہر آدمی تو یہ آواز نہیں اٹھا سکا۔ میں آواز اٹھا رہا ہوں، میں پورے وسیب کو، پوری پاکستانی قوم کو پوری پیغام ہے جو کچھ ہوا ہے۔ میں برقرار آدمی ہوں، میں نے ہمیشہ لوگوں کی چار دیواری کے تقدس کا خیال کر، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، 12 نہ آئے۔ اچھا، آپ کے مخالفین کی جانب سے اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دستی صاحب جو ہیں وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بات ہے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا، تو ان کی ماں بہن کی اگر یہ حالت ہوتی اور میں ایسی بات کرتا تو یہ ان کو کیا تکلیف ہوتی؟ یہ بے ضمیر اور بغیرت اور جو ان کے کتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں پاکستانی ہوں اور میں ورکر آدمی ہوں، میں کہتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب انکوائری کرے اور مجھے موقع پہ گولی مار دے۔ میں خوددار غیرت مند آدمی ہوں۔ یہ جو بغیرت ہیں، یہ حرام خور ہیں، جو ان کے دلے ہیں، وہی حرکتیں کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ظلم بھی کرتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو ایک عرصے سے یہ بغیرت کر رہے ہیں۔ دستی صاحب، ان لوگوں کو اور قوم کو ایک آخری پیغام کیا دیں گے آپ اس سب فسطائیت کے باوجود؟ قوم کو پیغام ہے کہ یہ صرف میری عزت نہیں، پوری پاکستانی قوم کی عزت ہے، اور میری لڑائی ایک غیرت مند لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونے کی مجھے سزا مل رہی ہے، پاکستانی ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ تو قوم اپنے مستقبل کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اس ملک کی عزت کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ورنہ ایک ہو کر سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ آج بیٹھے رہیں گے، آج میرے ساتھ ہے، اور اس کا مذاق کیا، آپ دیکھیں کہ جو فرعون ہے، یزید ہے، ظالم ہے، ان کی حکومتیں ہیں، ان کے آگے کوئی آگے نہیں بول سکتا، اور حق سچ کہنے والوں کو برا کہا جاتا ہے، الٹا ان کے اوپر الزامات لگا رہتے ہیں۔ تو کیونکہ بے غیرت مافیا ہے، اگر یہ قوم سوئی رہی تو ایسے جو قوم پہلے ذلیل و رسوا ہو چکی ہے یہی ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف ایک چور ڈاکو، پاکستان کے لٹیرے بدماشوں کو، نواز شریف گینگ کو قوم پہ جبری مسلط کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بیچ کے نکل جائیں، اور مافیا ہے۔ تو پھر یہ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ کیوں ڈرامہ کریں؟ بے غیرت قوم کے اربوں خربوں کیوں ظاہر کریں؟ چور کو بغیر نوٹیفیکیشن بٹھا دے، کیونکہ اس وقت ملک میں خون ہے اور بدماشی ہے، اور کوئی قانون نامی چیز نہیں ہے۔ اٹھا لو، نہ ججوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو، نہ قانون کو۔ ایک خوفناک خونی مارشل آئے، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے، خدا کے واسطے مجھے انصاف دیں، یہاں میں ملک بدر کر دیں،
یا پھر ٹھیک ہے ہم پھر اپنا بدلہ لیں گے، کھڑیں گے، میں آخری قطرے تک اپنا بدلہ لوں گا، میں غیرت مند ہوں، میں نہیں، میرا بیٹا لے گا، میرا خاندان لے گا، مجھے انہوں نے مار دیا، مگر میرا اللہ شاہد ہے کہ میں کبھی یہ دوسری بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی پہ تہمت لگائیں، جب مجھے اللہ نے عزت دی اور میں جدوجہد کر کے محنت کر کے وقت کے بے غیرت اور فرعونوں اور پاکستان کے جو بڑے بڑے دشمن حرام خور ہیں میں ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کرتا ہوں اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے یہ بے غیرتی کر رہے ہیں۔ سارا پاکستانی قوم دیکھے، سمجھے، سوچے، اس ملک کے لیے نکلے، نہ نکلی تو تباہی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ یہ تو اس ملک کا نام و نشان مٹانے کے لیے یہ بے غیرت تلے ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یقین مارو میرے کیا سوات، میں تو رات دو مر جاتا، میرے دوستوں نے باہر تالے لگا دیے، جو میں نے حال سنے جو کچھ ہوا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کسی میں کہتا ہوں درندہ بھیڑیا بھی ایسی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بغیر رہتا ہے نسل ہے، ان کا کوئی نسل، ان کا کوئی خان، کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون، یہ انسانیت کے نسور اور حرامی ہے اور یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جی بہت، میں کہتا ہوں پورے قوم کو یہ برباد کریں گے۔ جی بہت شکریہ دستی صاحب، آپ کا پیغام انشاءاللہ قوم تک ضرور پہنچے گا اور لوگ اس کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں کہ اس ملک میں ابھی مزید کتنی فسطائیت جاری رہے گی اور کب تک جاری رہے گی اور اس کا مقابلہ آخر کون کرے گا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ